کیا روس کیوبا اور وینزویلا میں واقعی فوج تعینات کرنے جا رہا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جسے امریکہ اور اس کے مغربی اتحادی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ واضح رہے، اس وقت روس اور امریکہ کی زیر قیادت 30 ملکی فوجی اتحاد نیٹو کے درمیان کشیدگی عروج پر ہے۔ نیٹو مشرقی یورپ میں یوکرین سے متصل روسی سرحدوں کے قریب اپنی فوجی تنصیبات میں اضافہ کرنا چاہتا ہے اور اس سلسلے میں یوکرین کو بنیاد بنا کر روس کی سلامتی کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ روس کا مطالبہ ہے کہ امریکہ یوکرین کو نیٹو میں شامل کرنے سے گریز کرتے ہوئے روسی سرحد کے قریب کسی بھی قسم کی فوجی تنصیبات کی تعمیر اور میزائلوں کی تعیناتی نہ کرے، ورنہ روس جوابی اقدامات اٹھانے پر مجبور ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں روسی صدر ولادیمیر پوتن نے گزشتہ سال اپنی سالانہ پریس بریفنگ میں کہا تھا کہ ہم مغرب پر واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ روسی سرحدوں کے قریب نیٹو کی فوجی موجودگی ہرگز قبول نہیں۔ ہم اس کو سرخ لکیروں یعنی ریڈ لائن سے تعبیر کریں گے، اور اگر کسی نے ان سرخ لکیروں کو عبور کرنے کی کوشش کی تو روس سخت ترین رد عمل دے گا۔ روسی صدر نے دو ٹوک الفاظ میں کہا تھا کہ مغرب اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ ماسکو یوکرین میں میزائلوں کی تعیناتی پر خاموش رہے گا۔ اس سے قبل گزشتہ برس 4 دسمبر کو امریکی صدر نے جاری کردہ اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ میں کسی کی سرخ لکیروں کو تسلیم نہیں کرتا۔ یاد رہے، امریکی صدر کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا تھا جب ٹھیک 3 دن بعد ان کی روسی صدر کے ساتھ آن لائن ویڈیو لنک پر ملاقات ہونا تھی۔ تاہم روس اور امریکی صدور کے درمیان یہ ملاقات بھی بے نتیجہ رہی۔ بڑھتی ہوئی کشیدگی کو دیکھتے ہوئے روس نے امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک کو ایک تجویز پیش کی کہ اگر امریکہ اور اس کے اتحادی روس کو سلامتی کی ضمانتیں لکھ کر دینے کو تیار ہیں، جس کے مطابق اگر یہ ہتھیار روس کے خلاف استعمال نہیں ہوں گے اور اس سے روس کی سلامتی کو کوئی خطرہ نہیں، تو روس اس بات کو مشروط تسلیم کرنے کو تیار ہے۔ لیکن امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک نے روس کے اس مطالبے کو بھی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ رواں سال 3 سالوں کے بعد پہلی بار 12 جنوری کو ہونے والا روس نیٹو اجلاس بھی ڈیڈ لاک کا شکار رہا اور بغیر کسی نتیجے کے یہ اجلاس ختم ہو گیا۔ روس امریکہ اور مغربی ممالک سے مسلسل سلامتی کی ضمانتیں طلب کرتا رہا، مگر اس سلسلے میں کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ 14 جنوری کو ہونے والی روسی وزیر خارجہ کی سالانہ پریس کانفرنس میں روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے کہا کہ ہم سلامتی کی ضمانتیں طلب کرتے رہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے مغربی ساتھی اس بارے میں ہم سے تعاون کرنے کو تیار نہیں۔ روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ اس بات کو لے کر اب ماسکو کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے۔ اس کشیدہ صورتحال کے دوران مغربی میڈیا نے یہ دعویٰ کیا کہ روس جنوبی امریکی ممالک وینزویلا اور کیوبا میں اپنی فوج تعینات کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جس سے امریکہ کو ڈرایا جا سکے۔ تاہم اس سلسلے میں جب روس کے نائب وزیر خارجہ سرگئی ربکوف سے روس نیٹو اجلاس کے بعد پوچھا گیا کہ کیا روس وینزویلا اور کیوبا میں فوج تعینات کرنے جا رہا ہے، جس کے جواب میں انہوں نے اس بات کی نہ تو تصدیق کی نہ ہی تردید کی۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ روس مغرب سے بات چیت میں ناکامی کے بعد اپنی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے مؤثر اقدامات اٹھانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تاہم اس سلسلے میں روس کس حد تک جائے گا، یہ وقت ہی بتائے گا۔